अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत नंबर 80 से आज के हमारे सबक का आगाज है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा इस्तयअसू मिन्हु, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम से उन्होंने दरख्वास्त की कि हमारे भाई को छोड़ दिया जाए, वालिद बूढ़ा है, किसी और को उसकी जगह रख लिया जाए। जब बात ना बनी, फलम्मा पस जब इस्तयअसू मिन्हु, इस हवाले से वो मायूस हो गए, खलसू तो अलहदा हो गए, खलसू अलहदा हो गए, नजिया, नजिया का माना है कान में सरगोशी करना, खलसू नजिया तो अलहदा होकर सरगोशियां करने लगे, चुपके से मशवरे करने लगे। क़ाल कबीरुहुम, उनमें से जो बड़ा था वो कहने लगा, भाइयों में से बड़ा, अलम तअलमू, क्या तुम नहीं जानते, अन्ना अबाकुम, कि तुम्हारे बाप ने, क़द अख़ज़ा लिया है, अलैकुम तुमसे, मौसिकन पक्का वादा, मिन अल्लाहि, अल्लाह के नाम का, वमिन क़ब्लु, और इससे पहले, मा फर्रतुम फी यूसुफ, मा फर्रतुम, जो तुम ज्यादती कर चुके हो, जुर्म कर चुके हो, फी यूसुफ, यूसुफ के मामले में, यानी इससे पहले तुम यूसुफ के मामले में भी ज्यादती कर चुके हो, और इस मर्तबा भी तुम बाप से अल्लाह के नाम का पक्का अहद करके आए हो। फलन अबरहल अर्दा, लन अबरहा, मैं हरगिज नहीं हटूंगा, अल अर्दा, इस जमीन से, हत्ता, यहाँ तक के यअज़न ली, यअज़ना इजाजत दें, ली मुझे, अभी मेरे अब्बा जान, औ यहकुम अल्लाहु ली, या अल्लाह ही कोई फैसला कर दे मेरे हक में। वक्त के पैगंबर के बेटे, वही का सिलसिला है, तो अल्लाह ही कोई फैसला कर दें, या अब्बा जान बुला लें मुझे, बसूरत दीगर मैं यहाँ से हटने वाला नहीं, मैं बाप से एक पक्का वादा करके आया हूँ। वहुवा खैरुल हाकिमीन, और अल्लाह ही बेहतरीन फैसला करने वाले हैं। इरजिऊ, तुम लौट जाओ, इला अबीकुम, अपने वालिद की तरफ, फकूलू, और कहना, या अबाना, अब्बा जान, इन्ना इब्नका सरक, आपके बेटे ने, इब्नक, आपके बेटे ने, सरक, चोरी की है। वमा शहीदना, और हम गवाही दे सकते हैं, कह सकते हैं, इल्ला, मा नफी का है, हम नहीं गवाही दे सकते, इल्ला मगर, बिमा आलिमना, उसी की जो हम जानते हैं, वमा कुन्ना दिल गैबी, और हम छुपी हुई बातों की, हाफिदीन, उसकी निगहबानी नहीं कर सकते, यानी जो हमारी आंखों के सामने हो वो तो हम बता सकते हैं, जो हमारी नजरों से ओझल होकर किया है, चोरी हुई है, हमें तो पता नहीं उसका, इसलिए हम उसके निगहबान नहीं। वस्अलिल क़रिया, वस्अल, ये भी इसअल है, इसअल का हमजा वसली इबारत में भी हदफ किया गया। वस्अलिल क़रिया, क़रिया बस्ती को कहते हैं, बस्ती से पूछिए, मुराद बस्ती वालों से पूछ लीजिए। अल्लती, वो बस्ती, कुन्ना फीहा, जिस बस्ती में हम थे। वलईर, और पूछ लीजिए, अलईर, उस काफिले से, अल्लती अक़बलना फीहा, अक़बल्ला, हम आए हैं, फीहा, जिस काफिले में, कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, हिफाजत में कोई कोताही नहीं की, और वो हमारे साथ आया नहीं, हमने कहीं गड़बड़ नहीं की। बिन्यामीन वहीं पर है, और वहीं पर चोरी का मामला हुआ है। व इन्ना लसादिकुन, और हम जरूर सच्चे हैं। काला, जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, बल, ऐसी बात नहीं है, बल्कि सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, सव्वलत, बनाई है, लकुम, तुम्हारे लिए, अनफुसुकुम, तुम्हारे जी ने, अमरन, एक बात, यानी ये बात तुमने खुद घड़ ली है, खुद बना ली है। फसब्रुन जमील, बस सब्र जमील है, सब्र ही कर सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ।
असल्लाह, उम्मीद है कि अल्लाह अन ले आए उसको, बिहिम जमिया, इन सब को ले आए, यानी अल्लाह सबको हमारे पास ले आए। इन्नहु अल अलीम, वो जात सब जानती है, अल हकीम, उसकी हिकमत कामिल है, भरपूर है। वतवल्ला अन्हुम, जनाब याकूब तवल्ला अन्हुम, उनसे फिर गए, मुंह फेर लिया, उनसे नाराज हो गए। वकाल, और कहने लगे, या असफा अला यूसुफ, या असफा, हाय यूसुफ, या असफा अला यूसुफ, ये अफसोस के इजहार के लिए, दिल बर्दाश्ता होकर इजहार गम के लिए, या असफा अला यूसुफ, यूसुफ पर हाय अफसोस, यूसुफ को याद करते हुए। वबियज़्ज़त आइनाहु, इबियज़्ज़त सफेद हो गई, आइनाहु उनकी आंखें, मिनल हुज़्नि, गम की वजह से, यानी आंखें रो रो कर उनकी बिनाई चली गई, आंखें सफेद हो गई, पुतली खत्म हो गई, ठीक है जी, स्याह जो उसमें बिनाई थी और वो खत्म हो गई। वबियज़्ज़त आइनाहु मिनल हुज़्नि फहुव कज़ीम, और वो कज़्म का माना होता है दिल के अंदर गम को पीना, गुस्से को पीना, वो दिल में ही घुटते जाते थे। कालू, भाई कहने लगे, तल्लाही, अल्लाह की कसम, तफ्तऊ तज़कुरु यूसुफ, तफ्तऊ तज़कुरु यूसुफ, ये तफ्तऊ का माना किसी चीज के अंदर मुसलसल का माना पैदा करें, तफ्तऊ तज़कुरु यूसुफ, आप यूसुफ को याद करते ही रहेंगे। हत्ता तकून, यहाँ तक कि आप हरजन, घुल जाएं, बिल्कुल ही घुल जाएं, औ तकून, या आप हो जाएं, मिनल हालिकीन, हलाक हो जाने वालों में, यानी आप यूसुफ के गम में हलकान होकर हलाक हो जाएंगे, घुल जाएंगे, आप यूसुफ का तस्करा नहीं छोड़ेंगे। काला, जनाब याकूब ने कहा, इन्नमा अशकू बस्सी व हुज़्नी, बस और हुज़्न, रंज और गम दोनों मुतरादिफ हैं। इन्नमा अशकू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाही, मैं अपना रंज और गम अल्लाह के हुजूर ही बयान करता हूँ, यानी अल्लाह के हुजूर अपनी बात रखना अदब के दायरे में और अल्लाह से इल्तिजा करना, ये सबर के खिलाफ नहीं। सबर के खिलाफ क्या है कि लोगों के सामने शिकवे शिकायतें करना, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। वह आलम मिनल्लाही, और मैं जानता हूँ अल्लाह की कुदरत, माला तालमून, जो तुम नहीं जानते, अल्लाह के बारे में जितना मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। वक्त के पैगंबर थे तो कहा कि मैं अल्लाह की जात से नाउमीद और मायूस नहीं। या बनिया, ऐ मेरे बेटो, इज़हबू, जाओ, फतहस्ससू, और तलाश करो, मैं यूसुफ, यूसुफ को, व अखीही, और उसके भाई को, वला तयअसू, और मायूस मत होना, नाउमीद मत होना, मिन रौहिल्लाहि, रौह रहमत, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। इन्नहु ला ययअसू, बेशक ला ययअसू, मायूस नहीं होता, मिन रौहिल्लाहि, अल्लाह की रहमत से, इल्ला, मगर, अलकौमुल काफिरून, काफिर ही, यानी काफिर लोग ही अल्लाह की रहमत से मायूस होते हैं, लिहाजा तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। फलम्मा दखलू अलैहि, अब भाई वापस पहुंचे तो पता है कि बिन्यामीन तो वहां पर है, एक तो पता है वहां पर है, जनाब यूसुफ को पहचाने नहीं थे। फलम्मा दखलू, बस ये भाई पहुंचे, अला यूसुफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, अलैहि, कालू, कहने लगे, या अय्युहल अजीज, ए अजीज, मस्सना व अहलना अज़्ज़ुर, मस्सना का फाइल अज़्ज़ुर है, ज़ुर का माना तकलीफ, मुसीबत, मस्सना हमें, वो अहलना, और हमारे घर वालों को, अज़्ज़ुर मुसीबत पहुंची है, यानी गल्ला कम हो गया है, परेशान हाल है, गल्ला चाहिए। वजीना, और हम, जीना वैसे माना आना, यहाँ बा लगा है, वजीना, और हम लाए हैं, बिज़ाअतिन, बिज़ाअ पीछे भी पूंजी, मुज़ातिन मुख्तसर सी, यानी हम थोड़ा सा जमा पूंजी लाए हैं, हालात भी खराब हैं, गल्ला भी नहीं है। फाउफी, बस पूरा दे दीजिए, लना हमें, अलकैला, गल्ला,
ہم پونجی تو کم لائے ہیں لیکن ہم پر شفقت کرتے ہوئے ہمیں پورا غلہ دے، وتصدق علینا، اور ہم پر احسان کرے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے، بڑا اجر دیتا ہے۔ قال، جناب یوسف نے کہا، حل علمتم، کیا تم جانتے ہو، ما فعلتم، ما فعلتم، کہ ما فعلتم یہ ما استفہامی ہے، تم نے کیا کیا تھا یوسف، یوسف و آخی، اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذا انتم جاہلون، جب تم جہالت میں تھے، نادانی میں تھے۔ بھائی فوراً چونک اٹھے، قالو کہنے لگے، اِنَّکَ، کیا آپ، لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہے؟ یہ لام لانتا میں لام تاکید کا ہے، آپ ہی ہیں یوسف؟ قال انا یوسف، کہا میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، مننا کا معنی احسان کرنا، اللہ نے بڑا کرم کیا علینا ہم پر، انہ من یتقی ویصبر، بلا شبہ من یتقی، جو اس کی نافرمانی سے بچتا ہے، ویصبر، اور جیسے بھی حالات ہیں ان پر ثابت قدم رہتا ہے، اس کا دامن نہیں چھوڑتا، اس کی فرمانبرداری کا راستہ نہیں چھوڑتا، جیسے بھی حالات ہوں، فإن اللہ لا یضیع، تو اللہ بھی ضائع نہیں کرتا اجر المحسنین، ایسے نیکوکاروں کا اجر۔ قالو کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ، لقد آثرک اللہ، اللہ نے ترجیح دی ہے تمہیں، ریفرنس دی ہے، علینا ہم پر، یعنی ہم نے تو یوسف آپ کو نیچا کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اللہ نے آپ کو ہم پر اونچا مقام دیا ہے۔ وَإِن كُنَّا، ہم ہی تھے، لَخَاطِئِينَ، یہ لام بھی تاکید کا ہے، ہم ہی تھے گناہ گار، ہم ہی خطا کار، غلط تھے۔ قالا، جناب یوسف علیہ السلام کو یہ بات ناگوار گزری کہ یہ منت سماجت کریں، اپنے گناہوں کے اظہار کرتے رہے، بندے کا بندے کے ساتھ تعلق ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ معافیا نہ منگواتا پھرے۔ کہ لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب، کوئی ملامت نہیں، علیکم، تم پر، اليوم، آج۔ یہی آیت مبارکہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر پڑھی، جب مشرکین، ان کے بڑے بڑے رؤساء، سردار، جن کے گناہوں کی ایک لمبی فہرست تھی، مظالم کی ایک لمبی فہرست تھی، آج سر جھکائے کھڑے تھے، آپ علیہ السلام نے ان سے معافیاں نہیں منگوائی، معافیاں نہیں منگوائی۔ یہ انبیاء کا شیوہ ہے، انبیاء کا طریقہ ہے، خاندانوں میں اونچ نیچ، دوستوں میں اونچ نیچ، معافیاں نہیں منگوانی۔ لا تثریب علیکم اليوم، فوراً کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ یغفر اللہ لکم، یہ بھی نہیں کہا کہ میرا دل صاف نہیں ہے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں میرا دل صاف نہیں ہے، بس میں معاف نہیں کر سکتا، بس ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کچھ نہیں، لیکن کہ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، یعنی اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہی ذات ہے جو سب سے زیادہ رحم کرنے والی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت تجلی کے اظہارات ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام کنعان میں کنویں میں پڑے رہے، اسی علاقے میں، اور اللہ تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر جناب یعقوب علیہ السلام کا امتحان لینا تھا، انہیں نہیں بتایا کہ یوسف یہاں پڑے۔ اللہ کے قریبی، پیغمبر سے زیادہ زمانے میں اللہ کے قریب کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آزمائش، ہم آج چاہتے ہیں نا کہ ہر آزمائش ختم ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، بس ایسا وظیفہ پتہ چلے کہ سب کچھ ختم ہو جائے، راحتیں ہی راحتیں۔ مانگنا چاہیے اللہ سے، لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ایسی ہوتی ہے کہ پیغمبر وقت، جگر گوشہ، دل کا ٹکڑا، ٹھیک ہے، جس کی یاد میں رو رو کے بینائی چلی گئی، کنعان قریب پڑے ہیں، لیکن نہیں بتایا اللہ نے، وحی کے ذریعے جناب یعقوب علیہ السلام کو مطلع نہیں، کتنا زمانہ گزر گیا۔ اور اب جب اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی کہ اذهبوا بقمیصی ھذا، اذهبوا، اذهب کا معنی تو جاؤ،
لیکن یہاں با لگا ہوا ہے، اذهبوا لے جاؤ بقمیصی میری قمیض، ہاذا یہ، فالقوہ القا یلقی ڈال دو، پھینک دو، القوہ اس کو ڈال دینا، علی وجہی ابھی میرے ابا کے چہرے پر، یاتی بصیرہ، یاتی بصیرہ بنائی آ جائے گی، یاتی بصیرہ بنائی لوٹ آئے گی، واتونی اور لے آؤ میرے پاس، بھی اہلکم اپنے گھر والوں کو، اجمعین سب کے سب کو، ایتو کا اصل تو معنی آؤ، لیکن یہاں پہ بھی با لگا ہوا ہے، با کے ذریعے اس کو متعدی بنایا ہے، لازم کو متعدی کیا، واتونی بھی اہلکم اجمعین سارے اہل خانہ کو میرے پاس لے آؤ۔ ولما جب فصلت العیر وہ قافلہ روانہ ہوا، مصر سے چلا، ابھی قافلہ یہاں سے چلا ہے، جب وہی نہیں تو کنعان میں بیٹے کی خبر نہیں ہو رہی، اور اب قافلہ مصر سے چل رہا ہے سینکڑوں میل دور سے، اور خوشبو آ رہی ہے، قال ابوہم ان کے والد نے کہا، انی لاجد ریح یوسف، انی یہ انا بھی تاکید کا ہے، لاجد ملام بھی تاکید کا ہے، ٹھیک ہے، بات کو پختہ کرنے کے لیے کہ میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اجد ریح یوسف، ری کا معنی خوشبو، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، لولا ان تفندون، لولا اگر، لا ان تفندونی تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا پاگلوں والی باتیں کر رہا ہے، تفندون تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ کہو، تو میری بات سنو، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، ساتھ ہی یہ بات کی کہ یہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ تو یوسف کے غم میں ہلکان ہو جائیں گے، تو کہا کہ تمہیں لگ رہا ہوگا میں ایسی باتیں کر رہا ہوں ایک نفسیاتی طور پر، بلکہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، قالو بیٹے کہنے لگے، تاللہ اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، ضلال کا معنی غلط فہمی، گمراہی، آپ پرانی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں، یوسف کہاں سے آ گیا، فلما پس جب، انجا البشیر، بشیر وہ خوشخبری سنانے والا آیا، پہنچا، القاہ اس نے ڈال دیا اس قمیض کو، علی وجہہ جناب یعقوب کے چہرے پر، فرتد بصیرہ تو ان کی بینائی لوٹ آئی، قالا جناب یعقوب نے کہا، الم اقل لکم کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ کہ میں اللہ کے بارے میں جو کچھ جانتا ہوں، ما لا تعلمون تم نہیں جانتے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، میں اللہ کی رحمت کے بارے میں جس قدر پر امید ہو کر جانتا ہوں تم نہیں جانتے، قالو اب حقیقت آشکارا ہو گئی، کہنے لگے، یا ابانا ابا جان، استغفر لنا ذنوبنا ہمارے گناہ معاف کر دیں، ہماری غلطیاں پتاہیاں معاف کر دیں، انا کنا خاطئین ہم ہی غلط تھے، قالا کہا، سوف استغفر لکم ربی، ادھر یہ معافیاں نہیں منگوائیں، فوراً کہا کہ میں تمہارے لیے اپنے رب سے بھی معافی مانگوں گا، اپنے رب سے بھی درخواست کروں گا کہ اللہ میرے بچوں کو معاف کر دے، انہو الغفور بلا شبہ وہ ذات بہت بخشنے والی، الرحیم بے انتہا مہربان ہے، فلما دخلوا پس جب یہ سب جناب یوسف علیہ السلام کی کہنے کے مطابق مصر پہنچے، دخلوا علی یوسف، یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آوا الیہ ابویہ تو یوسف علیہ السلام نے آوا جگہ دی، الیہ اپنے پاس، ابویہ اپنے والدین کو، وقال اور کہا، ادخلوا مصر مصر میں داخل ہو جائیے، انشاءاللہ آمینین اللہ نے چاہا تو امن سے اطمینان سے چین میں رہیں گے، ورفع ابویہ جناب یوسف نے بلند کیا، تخت پر بٹھایا، علی العرش عرش پر، یعنی والدین کو تخت پر اونچا کیا، مراد تخت پر بٹھایا والدین کو، وقال اور کہا، اب سارے جناب یوسف کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں، یا ابتی ابا جان، ھذا تعبیل رؤیایا یہ ہے میرے خواب کی تعبیر، من قبل وہ پرانے میرے پہلے کا خواب کی تعبیر ہے، قد جعلها ربی حقا میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا، وقد احسن بی اب یہ دیکھیے اتنے عرصے کے بعد جناب یعقوب جناب یوسف کی ملاقات ہو رہی ہے، غم کی داستانیں بہت ہیں لیکن انبیاء کا شیوا کیا ہے
غم چلا گیا ہے، اس کی جگہ راحت آ گئی ہے، اس غم کا تذکرہ چھوڑ دیا ہے۔ اب پرانی ساری داستان سنائی ہے، لیکن اس داستان میں سے راحت کی باتیں نکال نکال کے بیان کی۔ وقد احسن بی، میرے رب نے مجھ پر بڑا احسان کیا، اذ اخرجنی من السجن، جیل میں جانے کا تذکرہ نہیں، جیل سے نکلنے کا تذکرہ ہے، جب مجھے جیل سے نکالا، جب مجھے جیل سے نکالا۔ وجاء بکم من البدو، اب جدائی کا تذکرہ نہیں، ملاقات کا تذکرہ ہے۔ جا بکم، اور تمہیں لے آیا میرا رب، من البدو، اس دیہات سے، من بعدی، اب بھائیوں سے جو قصور ہوا اسے بھائیوں کو طنز کر کے، ملامت کر کے، یعنی جس نے گناہ سے توبہ کر لی اس کو اس گناہ کی طرف منسوب کرنا بھی جائز نہیں۔ کہا کہ شیطان نے، من بعد ان نزغ الشیطان، شیطان نے فساد ڈال دیا تھا میرے و بین اخوتی، و میرے بھائیوں کے درمیان۔ ان ربی، بے شک میرا رب، لطیف لما یشاء، لطیف، بڑی باریک بینی کے ساتھ تدبیر کرتا ہے۔ لطیف، بڑی معمولی جو بات ہمیں معمولی لگتی ہے، رب اس کی بھی تدبیر کرتا ہے۔ لما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ انہ العلیم، وہ ذات سب جانتی ہے، الحکیم، اس کی حکمت بھی کامل ہے۔ ربی، یا میرے رب، قد آتیتنی، تو نے مجھے عطا کیا ہے، من الملک، یہ سلطنت، وعلمتنی، اور تو نے مجھے سکھائی ہے، من تعبیر الاحادیث، بات بنانا، خواب کی تعبیر بھی مراد ہو سکتی ہے۔ فاطر السماوات والارض، یہ فاطرہ، یہ زبر ہے، یہ اصل میں ندا ہے۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی جی، تو ہی میرا رکھوالا ہے، ولی جی میرا رکھوالا ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ توفنی، مجھے موت دے، مسلمن، اسلام کی حالت میں، فرمانبرداری کی حالت میں، والحقنی، اور موت کے بعد بھی مجھے ملا دے، بالصالحین، نیکوں کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ سارا جناب یوسف کا واقعہ ہے، یہ آپ کی نبوت کی حقانیت کی دلیل ہے۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی اندیکھی چیزوں کی باتیں، نوحی ہی الیک، انباء نبا کی جمع خبریں، نوحی الیک، ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ اجمعوا امرہم، جب انہوں نے پکا فیصلہ کر لیا تھا، وہم یمکرون، اور وہ سازش کر رہے تھے، وہ سازش کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس، ما اکثر الناس، اکثر لوگ نہیں ہیں، ولو حرستا، اگرچہ آپ چاہیں بھی، ما اکثر الناس بمؤمنین، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ آپ جتنا مرضی چاہ لیں، جتنی مرضی حقانیت دلائل واضح ہو جائیں، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہی واقعہ آپ کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ وما تسلم علی من اجر، لیکن آپ بے لوث ہو کر ان کی اصلاح کی فکر کر رہے ہیں۔ ما تسلم علی من اجر، آپ ان سے نہیں مانگتے کوئی اجر، کوئی عوض۔ ان هو الا ذکر، یہ قرآن محض ایک نصیحت ہے، للعالمین، تمام جہانوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔